اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ احسان کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر لیلۃ القدر جیسی عظیم رات جو ہے وہ آنے والی ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی باعظمت اور با فضیلت رات ہے کہ جس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا پتہ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یعنی ایک ایسی رات جس کی قدر و منزلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی نوع انسان، تم لیلۃ القدر کی منزلت کو نہیں پا سکتے، نہیں پہچان سکتے۔ آج ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت، وجہ تسمیہ اور اعمال کے بارے میں۔ اگر وجہ تسمیہ کو دیکھا جائے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے دو طرح کی جو ہیں وہ معانی ملتی ہیں۔ ایک تو لغت ہے اور ایک اصطلاح شرعی میں۔ لغت میں دیکھا جائے تو قدر یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ تقدیر کے معنی میں ہے، اور اسی لیے ہی اصطلاحاً جو اس کی وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان اللہ قدر فیہا ما یکون الی یوم القیامہ، کہ خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے قیامت تک کے آنے والے واقعات کو اس رات میں لکھتا ہے۔ یعنی جس رات میں تقدیر انسان لکھی جاتی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ قیامت تک ہونے والا ہے، وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایک بہترین جو وجہ بیان کی گئی ہے اس رات کے بارے میں کہ اسے لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ أُنزِلَ فِيهِ کتاب ذو قدر الی رسول ذی قدر لأجل امت ذات قدر علی ید ملک ذی قدر، کہ اس لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی منزلت و فضیلت والی رات ہے کہ جس کی ہر چیز اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے، کہ وہ رات ہے کہ جس میں ایک ایسی کتاب کو نازل کیا گیا کہ جو کتاب تمام کتابوں میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والی کتاب ہے، ایک ایسے شخص پر نازل کی گئی جو تمام کائنات میں بعد از خداوند عالم سب سے زیادہ افضل اور قدر و منزلت والا ہے، اور ایک ایسی امت کے لیے اتاری گئی کہ جو امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور منزلت رکھنے والی امت ہے، اور ایسے فرشتے کے ذریعے اتاری گئی جو فرشتہ تمام ملائک میں سردار الملائکہ ہے۔ تو یہ ایک بہترین وجہ جو ہے اس کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے روایات میں۔ اب اگر فضیلت کی بات کریں تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں یہی کافی کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اس رات کی فضیلت تک، کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے اگر حساب کیا جائے تو یہ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، یعنی یہ ایک رات 83 سال سے افضل ہے۔ اس میں کیے جانے والے اعمال، اذکار، نماز، یہ تمام اعمال 83 سال کی عبادت اور 83 سال کے جو اعمال ہیں اس سے بہتر ہیں، افضل ہیں۔ یہ اتنی باعظمت اور باوقار رات ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس رات میں حضرت جبرائیل ملائکہ کے جھرمٹ میں آتے ہیں زمین پر، اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز پرچم ہوتا ہے جو کہ آ کر پشت کعبہ کی چھت پر لہرا دیتے ہیں، اور اس کے 700 پر ہیں کہ ان میں سے 2 پر ایسے ہیں کہ جو وہ صرف اور صرف اس رات کھولتا ہے جب یہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اور وہ اپنے ان 2 پروں میں مشرق و مغرب کو لپیٹ لیتا ہے، اور جو ملائک اس کے ساتھ آتے ہیں انہیں انسانوں پر بھیج دیتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک ملائک جو اس رات میں جو شخص قائم ہو، قائد ہو، ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اس پر سلام بھیجتے ہیں،
اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس وقت تک زمین پر رہتے ہیں کہ جب تک طلوع فجر نہیں ہو جاتی۔ یعنی یہ اتنی عظمت والی رات ہے۔ اور اگر اعمال کا ذکر کریں تو اس میں جو اعمال انجام دیے گئے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں اعمال انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ جو شخص اس رات میں ذکر خداوندی کرے اور تمام رات جاگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہوں، وہ چاہے گناہ اس کے ستاروں، آسمان کے ستاروں جتنے یا پہاڑوں کی جسامت جتنے یا سمندروں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس بابرکت رات میں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔